حجر اسود کو بوسہ دیا اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد فرمانے لگے، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، تجھے رسول اللہ نے چوما تھا، تجھے رسول اللہ نے چوما تھا۔ تو ہمارا ہر نیکی کا کام ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کی مہر ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی سیرت سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی بردبار صحابی تھے، بڑے ہی بردبار صحابی تھے۔ اپنے دور حکومت کے اندر ایک مرتبہ خطبہ شاد فرما رہے تھے، منبر کے اوپر تشریف لائے، کھڑا ہونے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر جو تو نے سوٹ پہنا ہوا ہے پہلے اس کا حساب دے، عمر جو تو نے سوٹ پہنا ہوا ہے پہلے اس کا حساب دے، کہ جو چادریں بیت المال میں آئی تھی آپ نے تقسیم کی تھی وہ ایک ایک چادر تھی، اس چادر کا سوٹ ہمارا نہیں بنتا، آپ کا دکا اتنا بڑا آپ کا کیسے بن گیا؟ کتنا بڑا سوال کہ آپ منبر کے اوپر تشریف فرما ہوں، کوئی بندہ درمیان میں سے کھڑا ہو اور مولوی صاحب میں آپ کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں، پہلے یہ بات بتاؤ کون برداشت کرے گا؟ پھر وقت کا حکمران ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کو ترک کر دیا، آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کھڑا ہو جواب دے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا چادریں تو وہی تھی جو آپ کو ملی تھی، ایک ایک جس کا سوٹ آپ کا نہیں بن سکا، میرے بابا کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو تحفے میں دے دی، 2 چادریں ملا کر میرے بابا کا سوٹ بن گیا، وہ جو اس نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب میں خطبہ شروع کروں؟ کہا ہاں اب میرے دل کو سکون پہنچ چکا، تم خطبہ شروع کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ہمارے بعض بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کی محبت کے اندر آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ پر دوبارہ اور زبان درازی کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ صحیح البخاری کی 36-85 حدیث ایک دفعہ لازمی پڑھ لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اور آج ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ محبت ہمیں سارے صحابہ سے ہے، اہل بیت سے بھی ہے، لیکن اہل بیت کی ایڑ کے اندر ہم کسی صحابی کے اوپر زبان درازی کرنے نہیں دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف صحیح بخاری کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پڑھ لیجئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، آپ کا لاشا مبارک چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، صحابہ آپ کی تعریفات کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے ایک بندہ آنے والا آیا، آ کر اس نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ عمر تو نے اپنے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کو میں دیکھ کر کہہ سکوں کہ میں اس سے ایسا عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عمر تو نے اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی ایسا آدمی چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ میں اس سے ایسا عمل کرتے کرتے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ عمر مجھے تو یقین تھا اللہ آپ کے ساتھیوں سے آپ کو کبھی جدا نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمر میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر نے کھایا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا مرتبہ یہ سن چکا ہوں، مجھے یہ پکا یقین تھا کہ اللہ آپ کے 2 ساتھیوں سے آپ کو کبھی جدا نہیں کرے گا۔ اللہ نے آپ کو جدا نہیں کیا، آپ زندگی میں بھی دنیا میں بھی اکٹھے تھے، قبر میں بھی اکٹھے ہیں، آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمر جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمر جیسے خلیفہ عطا فرمائے، حکمران عطا فرمائے، جو ہو چکا سو ہو چکا اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم بڑے ہی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں،
جو ہو چکا ہم نے کر لیا اللہ تو اس کو معاف فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کو اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہکار ہیں, تو معاف کرنے والا ہے, ہمیں معاف فرما. تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ تو نے ہمیں معاف کرنے والا کرنا ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.